رد کر گئے اختر رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہر یہ درود پاک با آواز بلند پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ موسم ذرا سرد ہے اور رمجم بارش بھی ہو رہی ہے، اس میں ذرا آنے میں بھی تکلیف ہے، رہنے میں بھی تکلیف ہے۔ زندگی کا مزہ اسی میں ہے کہ ذرا تکلیف آئے تب گھر اور اللہ کے گھر کو آباد رکھا جائے، اس زندگی کا لطف الگ ہوا کرتا ہے۔ اس موسم میں زیادہ سونا یہ زحمت ہے، اور اس موسم میں زیادہ کام کرنا یہ رحمت ہے۔ عبادت کرنا یہ بھی رحمت، کام کرنا یہ بھی رحمت۔ بنگلور کے اس موسم کو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ہر موسم کو رحمت ہی بنایا، لیکن اس موسم کا صحیح استعمال یہ ہے کہ نہ گرمی زیادہ نہ ٹھنڈی زیادہ، تو کام زیادہ ہونا چاہیے۔ وقت گزارنا اور آدھے دن تک سونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس موسم کا سب سے خراب اثر یہ ہے کہ انسان کے جسم میں درد ہونے لگتا ہے، ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسم پھولنے لگتا ہے۔ یہ بیماریاں عام طور پر شہروں میں ہونے لگتی ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے، کرے تو کرے کیا؟ آپ کو کچھ الگ سے کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، جو آپ کی روز مرہ کی ضرورتیں ہیں وہی کیجیے اور کثرت سے کیجیے۔ بہت زیادہ گرمی ہو تو پسینہ بہتا ہے، انسان زیادہ کام نہیں کر پاتا۔ بہت زیادہ اگر ٹھنڈک ہو تب بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہ موسم بھی مجموعی طور پر اللہ کی رحمت ہے، اس میں زیادہ کام کرنا چاہیے، زیادہ عبادت ہونی چاہیے، زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بس ایک ہی چیز ہے، زیادہ سونا نہیں چاہیے۔ جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا، بڑوں بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ لہذا اس میں زیادہ سستی کاہلی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ بنگلور کا، پونا کا، اوٹی کا یہ ایک ایسا موسم ہے جس میں ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت جنم لیتی ہیں۔
بہت زیادہ بیماریاں گھروں میں عام طور پر بدن میں درد ہوتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیروں وغیرہ میں درد ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس موسم میں اگر آپ بیٹھ گئے تو کہتے ہیں یہ بیماریاں جنم لے گی. اس موسم میں سب سے زیادہ خوش کھیتوں میں کام کرنے والا کسان ہوتا ہے. خوب محنت کرتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، جسم تھکتا ہے، تو اس موسم کی بیماریاں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں، بلکہ یہ موسم اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کہ کام کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. چاہے مسلمان کھیت میں کام کرے، چاہے مسلمان گھر میں کام کرے، چاہے مسلمان تجارت کرے، جو کچھ کرنا ہے کرے، لیکن کرے ضرور اس کا غلط استعمال نہ کرے. تو ہم سب سے یہی گزارش کریں گے، یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اس میں خوب محنت کریں، خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، دوسروں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لائق بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، ان اولیاء الا المتقون. رب سے ڈرتا کون ہے؟ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ رب سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اور رب سے جو جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ اتنا نڈر ہوتا جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ رب سے جو قریب ہوتا ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور جو رب سے دور ہو جاتا ہے وہ گناہوں کے قریب ہو جاتا ہے. رب کی خشیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی یاد دل میں مس جائے، اللہ کی یاد دل میں رہ جائے، یہ دل کی معراج ہے اور دل کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کا محل ہمارے دلوں کو بنا دیا. ورنہ دنیا میں یاد کون کرتا ہے؟ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، دنیا داری میں مصروف ہیں، آل و اولاد میں مصروف ہیں، ہر آدمی ہر چیز میں مصروف ہے. ان تمام مصروفیتوں کو پیدا کرنے والے رب کے بارے میں کوئی مصروف نہیں ہے. حالانکہ اس کے بارے میں مصروف ہونا، اس کی یاد کو دل میں بسانا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تریاق ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. بزرگوں سے مروی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے. بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا. خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، نام رکھا گیا جنگی دوست. کیا وہ ہمیشہ جنگوں میں رہے؟ فرماتے ہیں مورخین کی انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جو دکھائی دے وہ سب سے بڑا دشمن نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے. نفس ہمیشہ برائی پر ابھارتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، اگر کمانے سے دولت حاصل نہ ہو تو چوری کر لو، یہ نفس سکھاتا ہے. اور جو دل ہے، دماغ ہے، وہ ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتا ہے حرام حرام ہی ہے، اور حرام سے پیدا ہونے والی چیز یہ گناہوں کی طرف ہی لے جائے گی، اور انسان کو ثواب اور اچھائی کی طرف لے کر کے نہیں جائے گی. ایک انسان جب حرام کھاتا ہے اس سے حرام خون بنتا ہے، اور جب جسم میں دوڑتا ہے تو اس کی سوچ بھی حرام ہی ہو جایا کرتی ہے. اچھی چیز سے اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بری چیزوں سے بری چیز پیدا ہوتی ہے. بڑا واضح فلسفہ ہے، زمین میں جو بو کے وہی نکلے گا. اگر پھل کا بیج ڈالو گے تو پھلدار درخت نکلے گا، کانٹوں کا بیج ڈالو گے تو پھل نہیں نکلے گا، کانٹے ہی نکلیں گے. اس جسم کو جیسا رکھو گے ویسا رہے گا، اور جیسا رہے گا ویسے ہی سوچ پیدا ہوگی. ایک دنیا کے مفکر نے کہا تھا، وہ بات ابھی بھی سمجھ میں آتی ہے، کہ ایک اچھا جسم
اچھا دماغ رکھتا ہے، اور ایک اچھا دماغ ہی زندگی کے صحیح فیصلے کر پاتا ہے۔ اب اسلامی نقطۂ نظر سے آپ دیکھو، اچھا جسم کون سا جو طاقت کے اعتبار سے پہلوان بناتے کسی انسان کو کہتے ہیں اچھا جسم، اس کو نہیں کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا بہادر کون؟ بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں پہلوان کو پچھاڑ دے۔ آپ نے اس کو پہلوان نہیں فرمایا۔ عرض کیا اللہ کے پیغمبر پھر پہلوان ہے کون؟ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھ لے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ زندگی کے مسائل طاقت سے نہیں حل کیے جاتے ہیں، عقل و شعور سے حل کیے جاتے ہیں۔ زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا حل اطاعت خداوندی میں ہوا کرتا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ نہیں ہے جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے۔ ارے وہ جو ظاہر دشمن ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے دشمنی کیا کرتا ہے، لیکن ایک دشمن وہ ہے جو جس کو نفس کہا جاتا ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے، اور وہی سب سے بڑا دشمن ہوا کرتا ہے۔ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، پہلے تو سارے فرشتوں کو حکم دیا، سب کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ قرآن پاک نے بھی تفصیل بیان کیا ہے نا، حضرت آدم کو پیدا کیا، حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ رب نے فرمایا لِمَ تَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ بِيَدِي، ارے تم اس کو کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہو جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ قال فخرج، رب نے فرمایا نکل جا بات سے ہمارے، اب تو ہمارے بارگاہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس وقت اس نے قسم کھا کر کے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینک اجمعین، کہ میں ضرور مولا تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا۔ رب نے فرمایا الا عبادک الصالحین، مگر جو اچھے لوگ ہیں وہ تیری گمراہی میں نہیں آئیں گے۔ اس وقت اس کو جگہ دی گئی انسان کے جسم میں، اس وقت اس کو جگہ دی گئی انسان کے جسم میں، اسی کا نام نفس امارہ ہے، اسی کا نام نفس امارہ ہے۔ وہ اس دن کی دشمنی اس وقت تک نکالتا ہے جب تک کہ انسان کی آخری سانس چلا کرتی ہے، جب تک کہ انسان کی آخری سانس چلا کرتی ہے۔ اور اس نفس پر کنٹرول حاصل کرنا دنیا کا سب سے بڑا مجاہد اسی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، فرماتے ہیں کہ ان کو جنگی دوست کہا گیا، جنگ کو پسند کرتے، کیا جہاد کیا؟ فرماتے ہیں وہ انہوں نے جو جہاد اکبر ہے وہ کیا۔ کہا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد اکبر وہی ہے کہ نفس کے ساتھ ہمیشہ وہ مجاہدہ کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ مجاہدہ کیا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے۔ نفس بولے اچھا کھاؤ، نہیں کھاتے، نفس بولے اچھا پہنو، نہیں پہنتے۔ آج دیکھو دنیا اسی میں تباہ ہو رہی ہے، میلہ لگاؤ، ویڈیو بناؤ، واٹس ایپ ڈالو، فوٹو کھچاؤ، اخبارات میں ڈالو، فیس بک اسی سے بھرے رہو، کہتے ہیں ساری دنیا اسی میں مر رہی ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھو کہ آپ پوری دنیا کو اپنے اعمال دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس خالق کو کیا جواب دو گے جو بغیر دکھائے ہوئے بھی ہمارے اعمال کو دیکھ لیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک اور ان اکاؤنٹس کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان پیدا بھی نہ ہوا تھا تو اس نے اپنی نوری مخلوق کو پیدا کیا جسے فرشتے کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے کاندھے پر اس نے دو فرشتے متعین فرمائے، ایک کو کرامن کہا جاتا ہے، ایک کو کاتبین کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، انسان جسے دیکھ نہ سکے رب نے ایسی مخلوق کو پیدا کر کے ہمارے دونوں کاندھوں پر متعین فرما دیا ہے، ہمارے دونوں کاندھوں پر متعین فرما دیا۔ ایک نیکی لکھتے ہیں، نہ تم فرشتوں کو دیکھ سکو، نہ ان کے لکھنے کو دیکھ سکو، لیکن اللہ کے مقربین ان کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو دیکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے،
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی نگاہ رب العزت نے ایسی پیدا نہ فرمائی جو رب کا احاطہ کر سکے. ہاں رب کی نگاہ قدرت جو ہے اس نے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے, ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے. بڑا کون ہے انسان جو تباہی کے دہانے پہ پہنچتا ہے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ پہنچتا ہے. نیکی ایک کرتا ہے, اس کے دل میں دکھاوے کی ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے. دنیا مجھے اچھا بولے, دنیا مجھے اچھا کہے. یہ خواہش پیدا کرنے والا کون؟ یہ خواہش پیدا کرنے والا شیطان ہے. اور جو اپنے نیکیوں کو چھکا لے حقیقت میں مرد مومن وہی کہلایا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں سے مروی ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات کے اندھیرے میں پوری رات چلا کرتے, قافلوں کی حفاظت کیا کرتے, بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے, ننگوں کو کپڑا پہنایا کیا. عورتیں وہ بیوہ, ان کے گھروں کی حفاظت خلیفہ زمانہ جس کی آدھے سے زیادہ دنیا پر حکومت وہ کیا کرتی. کیوں؟ دکھاوا نہیں تھا, نفس امارہ پر کنٹرول تھا, پورا قبضہ تھا کہ تو نفس اگر جو بولے گا اس کو میں نہیں کروں گا, میں وہی کروں گا جس کا رب نے مجھے حکم دیا ہے. ہمارے بزرگوں سے یہی مروی ہے, ہمارے بزرگوں سے یہی مروی ہے. بلکہ اس نفس کو مارنے کے لیے کہتے ہیں بزرگان دین نے مجاہدے کیے, اتنے مجاہدے کیے, اتنے مجاہدے کیے کہ یہ مر گیا. اس نفس کو امید نہ رہی اب کہ میں اپنی بات کو منوا لوں گا. ایک جانور کو مارو, اتنا مارو, اتنا مارو, اتنا مارو کہ مر جائے. کہتے ہیں کہ نفس سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ ایک بار ڈستا ہے, 2 بار ڈستا ہے, اور نفس جو ہے وہ ہمیشہ ڈستا ہی رہتا ہے, زہر پہنچاتا رہتا ہے. اور سانپ کا جو زہر ہے وہ ظاہری زندگی کو ختم کرتا ہے, اور نفس کا زہر کبھی کبھی اعمال کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ایمان کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے. تو سب سے بڑا دشمن یہ ہے. حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی دوست آ گیا. کیوں کہا گیا؟ کہ بہت بڑی بڑی جنگیں لگی. کہا نہیں, نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا. ایک بارے میں کہا جاتا ہے 1 سال تک جو کی روٹی کھائی, گرم پانی پیا, بس. جو کی روٹی, گیہوں کی روٹی نہیں, گیہوں کی روٹی نہیں. جو گیہوں سے موٹا ہوتا ہے, جو گیہوں سے زیادہ کھردرا ہوتا ہے, جو میں لذت گیہوں سے کم ہوتی ہے, بلکہ یوں کہہ لو نہیں ہوا کرتی. بس نمک ڈالا, گرم پانی لیا, جیسا پانی تھا پی لیا, تھوڑی سی روٹی کھائی. 1 سال تک اپنے نفس کو کچھ بھی نہ دیا. 1 سال تک حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا کھانا تک نہ دیا. 1 سال جب مکمل ہو گئے تو اللہ کے ایک بندے کے دل میں خواہش ہوئی کہ حضرت ابو صالح کو میں اچھا کھانا پہنچاؤں, اچھا کھانا پہنچاؤ. اس نے لذیذ کھانا تیار کیا, ٹھنڈا پانی لیا, اور حضرت ابو صالح کے دربار میں پہنچ گیا کہ حضور اسے قبول فرما لیں. آپ نے قبول فرما لیا, آپ نے اسے قبول فرما لیا, اور قریب تھا کہ آپ تناول فرماتے. پھر اس کے بعد فقراء کو پکارا, فقراء آئے, تقسیم کر دیا, بانٹ دیا. اس کھانے کو کھایا نہیں, اس کھانے کو کھایا نہیں. اور اس کے بعد نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ارے تجھ میں ابھی بھی کھانے کی خواہش باقی ہے کیا؟ ابھی بھی تجھ میں دنیاوی شہوتیں باقی ہیں کیا؟ ابھی بھی تو چاہتا ہے کہ تجھے اچھا کھانا ملے؟ ارے تیرے ہی واسطے تو میں نے مجاہدہ کیا تھا کہ ابھی بھی تیرے اندر وہ خواہشیں ارادے باقی ہیں, لہذا 1 سال کا اور مجاہدہ کیا. تیری سزا یہ ہے کہ تو ابھی خواہش کر کیسے نہ مارے. تو نفس کو ایسے مارا جاتا تھا. یہاں آرزوؤں کا حال یہ ہے کہ شادی میں بیچارے پریشان ہیں کہ کتنی رسمیں پوری کی جائیں, کتنے رواج پورے کیے جائیں, کتنی آرزویں پوری کی جائیں, کتنی خواہشیں پوری کی جائیں. 1 یہ 2 یہ 3 یہ مسلمانوں الحمدللہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ خواہش نفس ہے, یہ خواہش نفس ہے.
کہ بڑا ہال لیا جائے، ہزاروں کی دعوت کی جائے، لاکھوں کا اسٹیج سجایا جائے، لاکھوں کے پیسے خرچ کیے جائیں، دنیا کو دکھایا جائے کہ ہماری شادی میں جیسی دعوت کھلائی گئی ہے کسی کو نہیں کھلایا گیا، ایسی دعوتوں کا اہتمام کیا جائے. کہتے ہیں یہ سب خواہش نفس ہے، یہ سب روا ہے، یہ سب ریا ہے، یہ سب دکھاوا ہے. اگر دکھانا ہے تو رب کو دکھاؤ. ارے جو اتنا خرچ کر سکتے ہو تو آخر غربا کو تم کیوں نہیں کھلا سکتے؟ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمہیں ایسے عطا فرمایا، ایک نظام ایسے عطا فرمایا جس کو زکات کہا جاتا ہے. مسلم قوم دنیا سے کان کھول کر کے سن لو، دنیا سے ختم نہیں کی جا سکتی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہے گی. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہے گی. اتنے ہی کھلانے کی خواہش ہے تو واہ واہ کرنے والوں کو کھلانے کے بجائے آہ آہ کرنے والوں کو کھلاؤ جن کو کھانے کی ضرورت ہے، جو محتاج ہے، جو تندرست ہے. یقین جانو اللہ تمہاری ظاہری زندگی کو بھی خوشحال بنا دے گا اور اخروی زندگی میں بھی تمہیں عزت و وقار عطا فرمائے گا. چنانچہ آپ نے فرمایا، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں ابھی بھی تیرے اندر خواہش موجود ہے کہ تم اچھے کھانے کو پسند کر رہا. ایک ساتھ اور مجاہدہ کیا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت خضر تشریف لائے. حضرت خضر حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور مسکرا کر کے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنا آپ کو دوست بنا لیا ہے. اللہ نے اپنا آپ کو دوست بنا دیا اور ایسا دوست بنایا، ایسا دوست بنایا، ایسا دوست بنایا. مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ابو صالح کے ساتھ افطار کیا کریں. آپ ابو صالح کے ساتھ افطار کیا کریں. جب اللہ کا بندہ قرب اختیار کرتا ہے نا تو اللہ دنیاوی مراتب بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے بھی مراتب عطا فرماتا ہے. تو بتاؤ یہ ساری چیزیں وجود میں کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی، نہ چاہا تو دنیا کو نہ چاہا، چاہا تو دنیا بنانے والے کو چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہا. فرماتے ہیں حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جس مجلس میں چلے جاتے وہ آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو جایا کرتی. اگر اس مجلس میں کوئی بیان کرتا رہتا تو حضرت ابو صالح کو دیکھ کر کے اس کی زبان خود بخود بند ہو جایا کرتی تھی. اس کی زبان خود بخود بند ہو جایا کرتی تھی. اپنا بیان بند کر دیتا اور صرف ٹکٹکی باندھ کر کے حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتا. بتاؤ یہ نور اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ اسی لیے تو عطا فرمایا کہ حضرت ابو صالح نے اللہ کو چاہا تو اللہ نے بھی ان کو وہ مقام عطا فرمایا. تو بتانے کا مطلب صرف یہی ہے انسان جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو گناہوں سے دور ہوتا ہے اور جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو گناہوں سے قریب ہو جایا کرتا ہے. آپ کا خاندان الحمدللہ ایسا خاندان آپ کی پھوپھی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا جب گیلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کہیں بارش نہیں ہوئی تو آپ کی پھوپھی سے عرض کیا گیا ایک عورت اس کی بارگاہ میں. وہ عورت نہ دیکھی گئی، دیکھا یہ گیا کہ یہ خاندان بڑا عظمتوں والا ہے، یہ خاندان بہت عظمتوں والا ہے. عرض کیا گیا کہ اس سال بارش نہیں ہوئی، مویشی بہت پریشان ہیں، لوگ بہت تباہ ہو رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کہیں پر ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے. نماز استسقاء پڑھ لی گئی، دعائیں کر لی گئی، لیکن ابھی تک ایک قطرہ پانی نہ ٹپکا، بارش نہ ہوئی. آپ ہی کچھ انتظام فرمائے. تو دیکھو وہ ایک ضعیفہ تھی نا، گھر میں رہنے والی عورت ذات، ان کے بارے میں کون جانتا. لیکن یاد رکھو اللہ اپنے چاہنے والوں کی محبت جو ہے اپنی مخلوق میں خود بخود پیدا فرما دیا کرتا ہے. لوگ ان کے پاس آئے، عرض کیا زمانہ تباہ ہو رہا ہے. آپ نے ساری باتیں سنی اور کچھ کیا نہیں. آنگن میں گئے،
جھاڑو لگایا، پاک میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، عرض کیا مولا جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، ابریں بارہ تو بارش فرما دے، مولا تو یہاں پہ چھڑکاؤ فرما دے۔ اللہ اکبر، دعا بھی پوری نہ ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ گیلان کی ندی نالے سب بہ اٹھے اور سب جگہ پانی ہی پانی آ گیا۔ مقام ایسا ہے، کیوں ہے؟ چاہا تو کائنات کو بنانے والے رب کو چاہا، دل لگایا تو اس سے لگایا، احکام پر عمل کیا تو اس کے احکام پر عمل کیا، دنیاوی خواہشات کو دل میں جگہ نہ لینے دی، دنیاوی خواہشات کو دل میں جگہ نہ لینے دی۔ آج ہماری حالت کیسی ہے؟ صحیح بتاتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، کسی بچے کو بول دو، آپ اپنے گھر میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، کسی کو بولو 2 گھنٹہ قرآن پاک پڑھ کر کے دکھائے بھائی، قرآن خوانی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، غلط ہے صحیح ہے، جلدی سے ایک پارہ پڑھا، کیا پڑھا، کیسے پڑھا، جیسے بھی پڑھا، جو بھی پڑھا پڑھ کے ختم کر کے چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کم سے کم ہمارے یہاں قرآن خوانیوں کا ماحول ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ نے زندگی کا سکون اسی میں مخفی رکھا ہے۔ اب آپ تجربہ کر کے دیکھو، کسی بچے سے بولو آپ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو، پڑھتے پڑھتے اب یہ ہوگا کہ دوسرا کام کرے، لیکن وہی موبائل لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ سیدھی سچی بات یہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہم آپ ہی سے بول رہے ہیں، کسی اور سے نہیں بول رہے ہیں، ہم آپ ہی سے بول رہے ہیں۔ نوجوان جب موبائل لے کر کے بیٹھتا ہے رات کو 10 بجے تو 12 کا بج رہے ہیں، 1 کا بج رہے ہیں، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، انگلیاں اتنی تیزی سے چلتی ہیں کہ کسی اور مقام پر اتنی تیزی سے انگلیاں نہیں چلتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا میں اتنا وقت دے سکتے ہیں تو دینداری میں وقت کیوں نہیں دے سکتے؟ دنیا داری میں اگر وقت دیں گے تو رب اس کا حساب پوچھے گا، دینداری میں دیں گے تو رب اس کا حساب نہیں پوچھے گا۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے کاروبار میں محنت کرو نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے کرنے کے جو کام ہے، جو حلال کام ہے وہی کرو نا۔ یہ حرام کاموں کے بھی اچھا جو دیکھنے والا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ کوئی ایک ایسا پارسا بندہ اٹھ کر کے بتا دے کہ وہ سب حلال چیزیں دیکھتا ہے؟ میں لکھ کر کے دیکھتا ہوں کہ دیکھنے والوں میں 90% تعداد ایسی ہے جو حرام کو دیکھا کرتے ہیں، دیکھنے والوں میں 90% تعداد ایسی ہے جو حرام کو دیکھا کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو نعت شریف سنتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پاک اس میں پڑھا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پاک سنا کرتے ہیں اس میں، بہت کم لوگ ہیں جو بہت کتابیں اس میں رکھا کرتے ہیں اپنی ضرورت کی۔ اس طرح کے لوگ 10% نہیں ملیں گے، باقی جو 90% ہیں وہ گناہوں میں ڈوب رہے ہیں۔ یہ کس کا دیا کرا دھرا ہے؟ کہتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے، یہ نفس امارہ ہے، یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں ابھار رہا ہے اس بات پر، گناہوں پر ابھار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کا کام ہی ہے تمہیں گمراہ کرنا۔ تو اسی نفس کو دبانے کے لیے اولیاء اللہ مجاہدہ کیا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بڑی بڑی باتیں تو نہیں بتا سکتے، کم سے کم آپ دن میں 200 300 500 مرتبہ استغفار تو کر سکتے ہو، کم سے کم کلمہ شریف تو پڑھ سکتے ہو، جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک تو پڑھ سکتے ہو، بھائی قرآن پاک کی تلاوت تو کر سکتے ہو، کچھ نہ ہو سکا تو اپنے گھریلو کام میں تو محنت کر سکتے ہو۔ آج حالت ہماری ایسی ہے کہ مسائل سیکھتے نہیں، سنتے نہیں، عمل کرتے نہیں، یہ ہماری حالت بن چکی ہے۔ بار بار کہا گیا 3 طلاق ایک سانس میں مت دیا کرو، 1000 بار اسی جگہ سے میں نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا مت دو 3 طلاق۔ واللہ العظیم یہ دینے والا انسان گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ ابھی بیٹھا تھا، اذان سے پہلے وہی فون آیا، 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ کہا کیوں دی؟ کہا غصے میں دی۔ کہا غصہ تمہارا اتنا بڑا کہ شریعت بھی تم نے نہ دیکھا؟ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہتے یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ تمہاری ظاہری زندگی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ نفس امارہ، تمہارا نفس، خواہشیں جو ہیں وہ تمہاری گھریلو زندگی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ واللہ العظیم دنیا میں اگر رب تبارک و تعالیٰ نے سکون کو پیدا فرمایا ہے تو اپنی اطاعت میں پیدا فرمایا ہے، اپنے رسول کی اطاعت میں پیدا فرمایا ہے۔ سر جھکانے میں جو سکون ہے وہ اکڑ کے چلنے میں اللہ نے وہ سکون نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے جو سکون رکھا ہے وہ اپنے گھر میں رکھا ہے، اپنی کتاب میں رکھا ہے، رسول کی احادیث مبارکہ میں رکھا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں تمہیں وہ چیز نہیں مل پائے گی جو قرآن پاک
رسول پاک کی حدیث مبارکہ میں مل جائے گا۔ عرض کر رہا تھا انسان جب گناہوں کے پیچھے دوڑتا ہے تو تباہی آتی ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خوشحالی آتی ہے۔ خوشحالی کا یہی مطلب تھوڑی نہ ہے کہ آدمی بلڈنگ پہ بلڈنگ بنانا چلا جائے۔ یاد رکھو روپیہ پیسہ فتنے کی جڑ ہے۔ روپے پیسے جو ہے اتنا ہی لو جتنی تمہیں ضرورت ہے، اتنا ہی لو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ نہ تم کھا سکتے ہو نہ تم لے کے جا سکتے ہو۔ ایک کروڑ پتی کیا 50 روٹی کھایا کرتا ہے؟ ایک غریب کیا 2 ہی روٹی کھاتا ہے؟ تو ایک کروڑ پتی بھی جو ہے وہ بھی 2 ہی روٹی کھاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کھانے لگا، نہیں۔ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ضرورت انسان کی صرف 2 روٹی ہے، اتنا بہت ہے اسے۔ اللہ رب العزت سانس جیسی نعمت عطا فرما رہا ہے، یہ کہ کم ہے؟ پہلے انسان نہ کھانے کی وجہ سے مر رہا تھا، آج کا انسان زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہا ہے۔ جس کو ہم ذریعہ عافیت سمجھتے ہیں وہ حقیقت پہ ذریعہ عافیت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے بھیجا۔ اور سوچو تو اگر دنیا اتنی ہی پسند ہوتی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو کیا اللہ کے حبیب پر دنیا نہیں تھی؟ جو پیغمبر فرمائے کہ میں پہاڑ کو حکم دوں تو سونا بجا۔ آج گرام کا ہم حساب رکھتے ہیں۔ آج ہم گرام کیسا؟ شادیوں میں 2 گرام 4 گرام 10 گرام 20 گرام 100 گرام، بہت آگے بڑھے 200 گرام، اور بہت زیادہ امیر ہوئے تو آدھا کلو۔ بڑے شرم سے میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک نکاح میں شرکت کا اتفاق ہوا تھا۔ ایک نکاح میں شرکت آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک نکاح میں شرکت کا اتفاق ہوا تھا۔ لڑکا بہت بڑا، مہر کتنا؟ آدھا کلو سونا۔ مہر کتنا اس کا؟ آدھا کلو سونا۔ لیکن شرم سے گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واللہ العظیم اسے کلمہ پڑھاؤ تو ڈھنگ سے پڑھ نہیں پا رہا، اسے کلمہ پڑھاؤ تو ڈھنگ سے پڑھ نہیں پا رہا۔ اس دولت نے انسان کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا، اس دولت نے انسان کو کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا۔ عمرہ کی عموماً عادت ہوا کرتی ہے، وہ اللہ کے گھروں کو نہیں آتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو نہیں آتے ہیں۔ جس زبان کو، جس منہ کو اللہ نے اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اس منہ میں شراب ڈھکیلی جاتی ہے، اس زبان کو ناپاک کیا جاتا ہے۔ جس زبان کو اللہ نے پاک پیدا فرمایا ہے، حلال خون دوڑا کر کے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر انسان، افسوس یہ ہے کہ اس انسان نے اس حلال کو حرام بنانے کی ٹھان لی ہے، دولت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو دولت یہ فرعون کی وراثت ہے، اور علم جو ہے یہ نبی کی وراثت ہے۔ علم جو ہے وہ نبی کی وراثت ہے۔ دولت انسان خود حفاظت کرتا ہے، اور علم وہ ہے کہ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بہتر تمہیں کس کو بتایا؟ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن۔ بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے، کون ہے بہتر تمہیں؟ کہا جو قرآن زیادہ پڑھے، سمجھے، سمجھائے، سنے، سنائے، پڑھے، پڑھائے، سب کو علم قرآن سکھائے۔ کہتے سب سے بہتر تمہیں کا وہ ہے، سب سے بہتر تمہیں کا وہ ہے۔ اولیاء کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، اولیاء کی زندگی سے ہمیں یہی تو درس ملتا ہے۔ کہتے ہیں وہ سے پاک 18 12 پیدا ہوئے تب سناتی ہے۔ ارے بھائی سوال یہ تھا کہ پڑھا کہاں؟ کہا والدہ پڑھتی تھی، پیٹ میں میں سنتا تھا، تب پڑھتی تھی تب نہ سنتے تھے۔ آج کتنی مائیں ہیں، آج کتنی مائیں ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں؟ وقت گزارا نہیں جا رہا تو گھر میں ٹی وی لائی جا رہی ہے، کنیکشن لیے جا رہے ہیں، ہزاروں چینل ہیں، ایک سے ایک واقعات دیکھے جا رہے ہیں، پھر آپ شکایت کرتے ہیں ہم کو ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، وہ قرآن پڑھتی تھی، ان کے پاس پورا ٹائم ہی ٹائم تھا، اور آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی آپ کو ٹائم نہیں مل رہا۔ تو ٹائم نہیں مل رہا ایسا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھی اتنا ہی وقت دیا، لیکن آپ نے اس ٹائم کو حرام کاموں میں لگا کر بھی خرچ کیا ہے، وہ حلال کاموں
یہ تھا کہ ان کی زیارت کے لیے زمانہ آیا کرتا تھا، مسائل پوچھنے کے لیے زمانہ آیا کرتا تھا. آج حرام کاموں میں لگایا جا رہا ہے. دنیا پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جانتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اللہ نے ان کو 5 خوبیاں عطا فرمائی. اللہ نے 5 خوبیاں عطا فرمائی. تو پہلی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے ندا آئی حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیدائش ہونے والی پہلی خوبی رب تبارک و تعالیٰ نے ندا فرمائی، ابو صالح ایسا بیٹا ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں، ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا فرما رہے ہیں جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. ایسا بیٹا عطا فرما رہے ہیں. ندا آئی کہ ابو صالح سن لو، جو اس کا دوست ہوگا وہ میرا بھی دوست ہوگا، اور جو اس کا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا. جو اس سے منہ موڑ لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، بددین ہو جائے گا. ایسی اولاد عطا فرما رہا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ جس رات کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہونے والی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجلہ صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر ابو صالح، رب تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بندہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے جو میرا بیٹا بھی ہے، جو میرا بیٹا بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو صالح سن لو، میری حیثیت جیسے انبیاء کرام کے درمیان میں ہے ویسے ہی تمہارے بیٹے کی حیثیت تمام اولیاء کرام کے درمیان رہے گی. جیسے میری حیثیت، میرا وقار، میرا درجہ جیسے انبیاء کرام کے درمیان اللہ نے سب سے اعلیٰ کیا ہے، تمام اولیاء کے درمیان میں تمہارے بیٹے کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ فرمائے گا. آپ جانتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، فرماتے ہیں دونوں شانوں کے درمیان میں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان موجود تھا. غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کے پشت مبارک پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود تھا. آپ جانتے ہیں اس رات کو جتنی اولادیں تولد ہوئی اللہ نے سب کو بیٹا عطا فرمایا. اس رات میں جتنے بیٹے پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ولی کامل بنایا. یہ اعزاز ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ جانتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے. رمضان المبارک، پہلی رمضان المبارک کو پیدا ہوئے اور اس شان سے پیدا ہوئے دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، جب سورج ڈوبتا تھا تبھی دودھ پیا کرتے. دوسرے رمضان المبارک میں شبہ ہو گیا چاند کا، پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا. آنکھ والے بیچارے دوڑ کر کے آئے تھے، زمانہ دوڑ کر کے آیا تھا. ام الخیر فاطمہ تم بتاؤ تمہارا بیٹا دودھ پی رہا ہے کہ نہیں؟ بات واضح تھی، اگر پی رہا ہے تو گویا کہ چاند نہیں ہوا، اور اگر نہیں پی رہا تو اس کا مطلب یہ کہ چاند ہو گیا. آپ حیرت سے، ہماری آنکھیں حیرت سے کھلی رہتی ہیں. مولا جن کو پیشانی پہ آنکھ عطا فرمائی وہ چاند نہ دے سکے، اور جو ماں کے گود میں دودھ پی کے سو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے، زمانے کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے بھی زمانے کو دیکھ لیا کرتے ہیں. اور جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہاں چاند ہو گیا. اسی وجہ سے غوث پاک نے صبح صادق سے دودھ نہیں پیا. اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ خود ہی پوچھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے مجاہدے فرمائے. یہ بتاؤ اللہ نے ماں کے پیٹ سے جس کو ولی بنا کر کے بھیجا، جو دریاؤں کا رخ موڑ سکتا ہے، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال سکتا ہے، 12 سال پہلے مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور سینکڑوں سال پہلے مرا ہوا انسان جو قبرستان میں دفن کیا جا چکا ہے اس کو دوبارہ اٹھانے پر قدرت رکھ سکتا ہے، تو کیا اس کو ایک وقت کھانے کی قدرت نہیں ہے؟ چاہتے تو آسمان سے اللہ جنت کا دسترخوان نازل فرما دیتا. لیکن حال یہ ہے جنگلوں میں مجاہدہ کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ کھانے کو قریب تک نہیں آنے دے رہے.
پینے کے لیے طبیعت نہیں ان کی گوارا کر رہی، 40 دن ایک پوری پہ بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا تو پھر اتنی مجبوری دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمانوں بات سیدھی سی ہے، رب کی بات آ جائے تو انسان عاجز ہے، بندوں کی بات آ جائے تو انسان اپنے اختیار کو دکھایا کرتا ہے. یہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسانی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. انسانی خواہشات جب ختم ہو جاتی ہیں تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عبادتوں میں لطف آتا ہے، عبادتوں میں اللہ لذت عبادت پیدا فرما دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اچھوں کا گرویدہ بنا، اپنے اچھوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا تیرے اور تیرے محبوبوں کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. وما